بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، دانتوں کا نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ تو ہمارے پاس کل آپ کو علم ہوگا، انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 32 دانتوں میں ظاہر بات ہے 16 دانت اوپر ہوتے ہیں، 16 دانت نیچے ہوتے ہیں۔ تو یہ 16 دانت جو ہے اوپر والے، اس کے اپنے اپنے نام رکھے۔ یہی اوپر والے کے جو نام ہے تو نیچے بھی وہی ان کے نام ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں کہ اوپر کے دانتوں کے الگ نام ہو نیچے کے الگ ہو۔ آپ اوپر والے دانتوں کے بس نام سمجھ لینا تو یہ نیچے والے کے ہیں، نیچے والے سمجھ گئے تو اوپر والے تو سیم ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم سامنے والے دو دانتوں کا ذکر کرتے ہیں، جو سامنے سے نظر آتے ہیں، اس کو ثنایا علیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوپر والے کو پھر ثنایا علیا کہتے ہیں، نیچے والے کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، تو یہ ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والے کو ثنایا علیا اور نیچے والے کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہاں، پھر میں نے آپ کو کل یہ بتایا تھا کہ ثنایا اولیاء کے یعنی سامنے والے دو دانت جو ہے، اس کے دونوں اطراف پہ ایک ایک دانت آپ لے لے تو اس کو رباعی کہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ ثنایا اولیاء کے دائیں طرف جائے اور پھر بائیں طرف جائے، ایک آپ کو دائیں طرف نظر آ جائے گا، ایک بائیں طرف، دونوں کو رباعی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اسی طرح دونوں طرف آپ اور مزید بڑھتے جائیے تو اس کو انیاب، دائیں طرف بھی انیاب لکھا ہے، بائیں طرف بھی انیاب لکھا ہے۔ ہاں، یہ انیاب وہ دانت ہے جس کو ہم نکیلے دانت کہتے ہیں، جس سے جانور وغیرہ شکاری جانور شکار کرتے، جس کے نوک ہوتے ہیں، تو ان دانتوں کو انیاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو پہلے 4 دانت، اس کے بعد جو دانت آتے ہیں ایک ایک، تو اس کو انیاب کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی انگلیاں بھی رکھ سکتے دیکھ لے تو اس کا نمبر جو ہے 4 دانتوں کے بعد آئے گا دونوں طرف پہ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد انیاب کے بعد دونوں طرف زواحق اس کو کہتے ہیں۔ دیکھو، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی زواحق لکھا ہوا ہے، تو ایک ایک دانت کو پھر زواحق کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زواحق اصل میں زحق سے ہے، زحق عربی میں ہنسنے کو کہتے ہیں۔ تو جب بندہ ہنس لیتا ہے نا تو آخری یہ دانت نظر آ جاتے ہیں، اس کے بعد دانت پھر نظر نہیں آتے، ہنستے ہنسے جب بندہ ہنستا ہے تو اس کو زواحق کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دونوں طرف تین تین دانت، اس کو تواہن کہتے ہیں۔ ابھی تک ایک ایک دانت تھا، دائیں طرف ایک، بائیں طرف ایک، تو دونوں کا ایک پیئر بنتا تھا، یعنی دو دو دانت بنتے تھے، ایک دائیں ایک بائیں۔ لیکن ابھی یہ اس کے بعد جو ہے زواحق کے بعد تین ایک طرف ہے، تین دوسرے طرف ہے، اس کو تواہن کہتے ہیں، تواہن۔ اصل میں تواہن تہنا سے ہے، عربک میں تہنا کا مطلب چبانے کو کہتے ہیں۔ یہ چکی جو ہوتی ہے اس کو طاحنہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ چیزوں کو پیستی ہے، گندم وغیرہ اس کو پیستی ہے، تو اس سے بھی بندہ پیسنے کا کام لیتا ہے، تو ان تینوں کو طواحن، یہ جو موٹے موٹے دانت ہوتے ہیں اندر، ٹھیک ہے، تو اس کو طواحن کہتے ہیں۔ پھر آخر میں ایک ایک دانت بچتا ہے، تو دونوں طرف اس کو پھر نواجس کہتے ہیں، ٹھیک؟ ہاں، ابھی آپ ذرا اس کو گن لیں: 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ٹھیک؟ ہاں، نو، نو ہو گئے، ایک طرف 9 ہو گئے، آخر میں یہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرف 9 ہو گئے، دوسری طرف 9 ہو گئے، 18 ہو گئے۔ ہاں، تو دیکھیے اب ثنایا اولیاء کہتے ہیں، پھر رباعی، پھر انیاب، پھر لواحق، پھر تواحن، پھر نواجز۔ تو آسانی کے لیے یہ ہے کہ سامنے والے کو ثنایا، اس کے بعد رباعی، اس کے بعد انیاب، اس کے بعد زواحق، پھر تینوں جو ہے وہ تواحن ہے، پھر آخر میں ایک نواجز ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، یہ تو ہم نے اس کا نقشہ تھا پڑھ لیا۔ یہ دانت اکثر جو استعمال ہوتے ہیں، اس میں مخرج نمبر 9 میں آپ جائیں، مخرج نمبر 9 میں۔ ہاں، اچھا، یہ ان دانتوں کا استعمال تو پہلے بھی گزر گیا، جیسے ثنا اولیاء اکثر آ گیا کہ ثا ذال ثا میں ثنا اولیاء کا ذکر تھا نا۔ ہاں، لیکن ابھی لام جو ہے، آپ ابھی ذرا کہے کہ لام، تو دیکھیں زبان استعمال ہوتا ہے اس میں، اور دانت استعمال نہیں ہوتے اس میں، دانتوں کے اوپر جو مسوڑے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب ذرا دوبارہ دوہرا ہے، لام، دانت استعمال ہو رہے ہیں کہیں؟
ہاں وہی، لیکن دانت میں نے اس سے پہلے اس لیے آپ کو پڑھایا ہے کیونکہ یہ کتاب والا بھی یہ آپ کو کہے گا کہ آپ کو اگر دانتوں کا علم ہو تو مسوڑوں کا علم ہو جائے گا کہ ان دانتوں کے اوپر جو مسوڑے ہیں وہ زبان کے ساتھ لگانے ہیں، کیونکہ مسوڑوں کی تو تعداد نہیں ہے نا کہ آپ کے مثلا 30 مسوڑے ہیں 32 ہے، تو آپ دانتوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دانتوں کے اوپر جو مسوڑے ہیں وہ لام کے دوران آپ نے زبان کے ساتھ لگانے، ابھی سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں ٹھیک ہے، تو ثنایا اولیاء اور اس کے ساتھ جو سامنے والے اس کے ساتھ ہی دونوں طرف رباعی اور اس کے ساتھ پھر انیاب جو نکیلے دانت ہے، پھر زواحق، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر جو مسوڑے ہیں اس کے ساتھ آپ نے زبان کی نوک اور ساتھ ساتھ کروٹ بھی لگانی ہے کیونکہ نوک اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ ان آٹھوں دانتوں کے ساتھ لگ جائے، تو تھوڑی کروٹ بھی دونوں طرف سے ملانی ہوگی، تو اب ابھی لام ادا کرے لام، ہاں پہلے ذال ادا کرے ذال، ہاں ابھی لام ادا کرے، زبان میں کتنا فرق آ رہا ہے نا، دیکھو ابھی ذال میں تو زبان تھوڑی سی لگ جاتی ہے لیکن لام میں اتنی چوڑی زبان لگ جاتی ہے، ہاں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں بہت زیادہ دانتوں کے مسوڑے اوپر آپ نے زبان کو اس کے ساتھ لگانا ہے، تو زبان کی نوک اور ساتھ ساتھ کچھ کروٹ بھی ثنایا رباعی انیاب اور زواحق کے اوپر جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو تعریف یہ ہے ان کا کہ لام مخرج نمبر 9 لام کا ہے، زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ یعنی کروٹ اور نوک دونوں مل کے، جب ثنایا رباعی انیاب اور زواحق ان چار دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے لام ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے تصویر میں آپ دیکھے ثنایا رباعی انیاب زواحق، اور دوسری طرف بھی آپ یہ ملا لے ثنایا رباعی انیاب زواحق، دوسری طرف بھی آپ یہ ملا لے تو ان 8 دانتوں کے اوپر جو مسوڑے آتے ہیں زبان کی نوک اور ساتھ ساتھ یہ جو زرد کلر کا جو انہوں نے کروٹ بنائی ہے زبان کی، تو ان کے لگانے سے یہ ادا ہوتا ہے۔ اب دوسری پکچر پہ آپ جائے، نون ہے، نون سیم اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے لیکن آپ نے ثنایا رباعی اور انیاب تین قسم کے دانتوں کے اوپر جو مسوڑے ہیں اس کے ساتھ زبان لگانی ہوتی ہے، یہ چوتھی قسم کا دانت کینسل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ نون ادا کرے ذرا نون، پھر لام ادا کرے لام، آپ کو واضح پتہ چل گیا ہوگا کہ لام میں تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، ہاں تو نون میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، اب دیکھو نون مخرج نمبر 10 نون کا ہے، زبان کی سائیڈ سے نوک تک، سائیڈ کا مطلب وہی کروٹ ہے، ابھی انگلش انہوں نے لکھی ہے سائیڈ اور پہلے اردو تھی کروٹ، ٹھیک ہے، نوک تک کا حصہ جب ثنایا رباعی اور انیاب ان تینوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے نون ادا ہوتا ہے، نیچے آپ آئے مخرج نمبر 11 پہ، آپ اس میں جو ہے یہی تین قسم کے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ زبان لگتی ہے، لیکن زبان کی جو ہے انہوں نے کیا لکھا ہے کہ زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ مع پشت زبان، ہاں اس میں ایک چیز ہے، وہ یہ کہ سارا کے سارا نون کی طرح ہے لیکن ایک چیز آپ نے بڑھانی ہے، وہ یہ کہ زبان کا جو نچلا حصہ ہے، ایک اوپر والا سائیڈ ہے اس کا، ایک نچلا سائیڈ جس کو پشت زبان کہتے ہیں، تو وہ بھی تھوڑا اس میں مل جاتا ہے، اب را ادا کرے تھوڑا را، ہاں اب نون ادا کرے نون، تو نون میں اوپر والی نوک جو ہے وہ اور اوپر والی سائیڈ ان مسوڑوں کے ساتھ لگ جاتی ہے، لیکن آپ را ادا کرے تو را میں اوپر والی سائیڈ نہیں ہوتی، وہ نیچے والی سائیڈ ہوتی ہے جس کو پشت زبان کہتے ہیں را، تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ان تین قسم کے دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک کروٹ کے ساتھ ساتھ زبان کی کچھ پشت بھی جب اوپر لگ جائے، پشت یعنی الٹ سائیڈ جو ہے زبان کی نیچی سائیڈ، ہاں ٹھیک ہے، تو یہ کافی آسان ہے، دیکھو یہ لام نون اور را بہت آسان ہے، یہ اگر آپ نہ بھی پڑھے تب بھی بندہ صحیح ادا کرتا ہے، لیکن پڑھنا پھر بھی ضروری ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ مخرج نمبر 11 را کا ہے، زبان کی کروٹ سے نون تک کا حصہ، نوک تک کا حصہ، کروٹ نوک مع مطلب ساتھ ساتھ، کچھ پشت زبان
زبان کے جو بالکل الگ سائڈ ہے، نیچے والا سائڈ، جب ثنایا، رباعی اور انیاب ان تینوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے را ادا ہوتا ہے، را۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین مخارج ہم نے آج پڑھے۔ باقی جو دانتوں کے اقسام ہے جس کو طواحن اور نواجس کہتے ہیں، وہ آج بھی انوالو نہیں ہوئے، ابھی تک کسی مخرج میں بھی اس کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا استعمال ضاد میں ہوتا ہے۔ ضاد جب ہم پڑھتے ہیں، سب سے مشکل مخرج ضاد کا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا قاعدے میں آئے۔ ہاں، قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا، ہاں، صفحہ نمبر 6 پہ آئے۔ اس میں دوسری لائن، ہاں، دوسری لائن میں نون با لام، یہ ہم نے ابھی پڑھنا ہے۔ پڑھے آپ؟ ٹھیک ہے، لام دیکھو آج پڑھ لیا نا ہم نے۔ ہاں ہاں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ سا کو آپ کل تھوڑا سختی سے پڑھ رہے تھے، آج اور بھی نرم ہو گیا ہے۔ تو یا سا لام، ٹھیک ہے، آگے۔ ہاں ہاں، یہ بہت اچھا، ہوں، ہاں، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ہاں، اور نرمی سے پڑھے، ہاں سا پھر پڑھے۔ ہاں، ٹھیک ہے، جی جی، بہت اچھا، ٹھیک ہے، ہاں ہاں، تا پڑھیں گے، تا ہی ہے، ہاں ہاں ہاں، وہ حمزہ والی ہاں ہے جو حمزہ کے ساتھ ایک پیئر میں ہے۔ دوبارہ پڑھے اس ہاں کو۔ ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہو گیا، آگے۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں نون ہاں، ٹھیک ہے، ہاں، ہوں، ہاں، اس پہ ذرا محنت کریں۔ یہ میں نے جو بتایا تھا نا، ہاں، اس میں تھوڑی سی کمی رہتی ہے، باقی تو ماشاءاللہ آپ نے بہت محنت کی ہے۔ تو یہ جو بندہ جب تک جاتا ہے تو ہاں ہاں کی آواز کرتا ہے وہ، ہاں تو وہ ہاں آپ نے ادا کرنی، ہاں ہاں ہاں۔ میں اگر اس میں زیادہ ایگزیجریشن کرو نا، مبالغہ اتنا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں اس طریقے سے، تو اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ آواز اس میں ہونی چاہیے، ہاں، جی جی،